معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل کی گولی لگنے سے موت۔ مولانا طارق جمیل نے ٹویٹ میں تصدیق کر دی، لکھا بیٹے کی حادثاتی موت ہوئی، غم کے موقع پر دعاؤں میں یاد رکھیں۔ غزہ میں اسرائیلی درندگی جاری، 24 گھنٹے میں 450 حملے۔ غزہ کے سب سے بڑے شفا اسپتال جانے والی تمام سڑکیں تباہ کر دیں۔ شہداء کی تعداد 8000 تک جا پہنچی، خواتین اور بچوں سمیت 22000 افراد زخمی۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق شہداء میں آدھی تعداد بچوں کی ہے۔ متعدد شہیدوں کی شناخت کے بغیر اجتماعی تدفین کر دی گئی۔ ادویات اور ایندھن ختم ہونے کے باعث غزہ کے 30 اسپتال بند۔ فلسطینی ہلال احمر کے مطابق ایمبولینسز میں غزہ کے شہریوں کی جانب سے عطیہ کردہ فیول استعمال کیا جا رہا ہے۔ بھوک سے تنگ افراد اقوام متحدہ کے گودام پر چڑھ دوڑے۔ اسرائیلی فوج نے امدادی سامان سے لدے 10 ٹرکس کو رفح سرحد سے غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ محدود پیمانے پر پانی کی فراہمی کا بھی دعویٰ۔ غزہ میں جمعے سے معطل فون اور انٹرنیٹ سروس جزوی طور پر بحال۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ اسرائیل جوہریت میں حد سے بڑھ چکا ہے، کوئی بھی اسرائیل کے خلاف اب کارروائی کر سکتا ہے، امریکہ ہمیں کوئی بھی قدم اٹھانے سے روکتا ہے۔ ترک صدر کی تنقید کو اسرائیل برداشت نہ کر سکا، ترکیہ سے سفارتی عملہ بلانے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے ٹویٹ میں لکھا کہ ترکی سے عملہ واپس بلایا جا رہا ہے تاکہ ترکیہ سے تعلقات پر از سر نو غور کیا جائے۔ اسرائیلی فیصلے پر ترک وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیل تنقید اور مذمت بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اسرائیل فلسطین جنگ خطے کے دیگر حصوں تک پھیلنے کا خدشہ بڑھ رہا ہے۔ امریکی مشیر برائے قومی سلامتی جیک سولیوان کا ٹی وی انٹرویو میں اظہار، کہا ہماری ہر طرف نظر ہے مگر کہیں سے بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ امیر عبدالحیان نے حماس کے حملوں میں ایرانی تعاون کے الزام کو مسترد کر دیا۔ تم جنہیں دہشت گرد کہتے ہو ہم انہیں وقت کا مجاہد سمجھتے ہیں۔ دنیا بھر کی یہودی لابی پہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے پاکستان میں اپنی جس ایجنٹ کو بھیجا تھا ہم نے آج اس کو شکست دے دی ہے اور وہ مقافات عمل کا شکار ہے۔ کوئٹہ میں جے یو آئی کا الاقصی مارچ، مولانا فضل الرحمان نے عربی میں خطاب کرتے ہوئے حماس کو مکمل حمایت کی یقین دہانی کرا دی، کہا ہم جنگ میں برابر کے شریک ہونے کا اعلان کرتے ہیں، جنہیں تم دہشت گرد کہتے ہو ہم انہیں مجاہدین کہتے ہیں۔ امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا، یہودی لابی نے جس ایجنٹ کو پاکستان بھیجا اس کو ہم نے شکست دی، آج یہودی لابی کے ایجنٹ مقافات عمل کا شکار ہیں۔ جب تک اسرائیل مسلمانوں کی پاک اور مقدس زمین کو چھوڑتا نہیں ہے، ہمارا اعلان ہے ہم اس تحریک کو جاری رکھیں گے۔ جماعت اسلامی کا 19 نومبر کو لاہور میں ملین مارچ کا اعلان۔ اسلام آباد میں غزہ مارچ سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا افسوس ہے کہ مسلمان حکمران اپنا کردار ادا نہیں کر رہے، اس وقت مظلوم فلسطینی اسلامی ممالک اور حکمران امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی چند ارب روپے لندن میں دے کر الیکشن کا بائیکاٹ کرانا چاہتی ہے، دور بیٹھ کر بائیکاٹ کی کال دینے والوں سے ہوشیار رہیں۔ مصطفیٰ کمال کا کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں ایم کیو ایم کے جلسے سے خطاب۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا شہر کے علاقوں میں تمام قربانیاں ایم کیو ایم نے دی ہیں، اب ایوان اور بیلٹ فیصلہ نہیں کرے گی تو روڈ کی طاقت سے فیصلہ کرنے کو تیار ہیں، ہمیں مزید دیوار سے لگایا گیا تو یہ دیوار گر جائے گی۔ قومی کرکٹرز کے معاوضوں میں 202% اضافہ، اے کیٹیگری والے کھلاڑیوں کو 60 لاکھ، بی کیٹیگری والوں کو 45 لاکھ ماہانہ ملیں گے۔ کرکٹرز کو سینٹرل کانٹریکٹ کی کاپیاں فراہم کر دی گئی۔ پی سی بی ذرائع کے مطابق کانٹریکٹ پر کرکٹرز کے دستخط ہوتے ہی ادائیگیاں جلد شروع ہو جائیں گی۔
آئندہ انتخابات میں نون لیگ کو بہتر نتائج ملیں گے۔ رہنما نون لیگ نہال ہاشمی کی پریس کانفرنس، کہا لوگ کہتے ہیں عوام نواز شریف کے ساتھ نہیں، لیکن کراچی سے لوگ استقبال کے لیے پہنچے، سیلاب ہو یا کوئی اور مشکل، شہباز شریف سندھ کے عوام کی خوشی اور غم میں شریک رہے۔ گجر خان سے سابق ایم پی اے چودھری ساجد محمود نے پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا۔ 9 مئی واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا واقعات نے پاکستان کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے بیانیے سے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا، ملزمان کو کڑی سزا دی جائے۔ پی ٹی آئی کے نظر بند 13 کارکنان کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ کارکنان کو نظر بندی کی مدت مکمل ہونے پر رہائی ملی۔ 2 روز میں تحریک انصاف کے 19 کارکنان کو رہا کیا جا چکا ہے۔ یہاں سے لے کر ادھر تک ریٹ ڈیفرنٹ ہے، ہر کوئی اپنی مرضی سے یہ ریٹ لسٹیں لگائی ضرور ہوئی ہیں لیکن کوئی فالو نہیں کیا جاتا۔ ٹھیکیدار ہیں جو یہ آڑت وغیرہ والے ہیں یہ کر رہے ہیں، اصل مہنگائی ان کا کیا قصور ہے؟ اتوار بازار کے اندر پیچھے سے مافیا کو پکڑے نا، تبھی تو یہ سستائی ہوگی۔ پیٹرولیم مصنوعات کے نرخ کم ہونے کے باوجود مہنگائی کم نہ ہوئی۔ اتوار بازاروں اور عام مارکیٹس میں اشیاء خورنوش کے دام میں فرق نہ ہونے کے برابر، خریدار اشیاء کے معیار سے بھی غیر مطمئن۔ کوئٹہ میں چینی کی قیمت میں اچانک 10 روپے فی کلو اضافہ، قیمت 180 روپے فی کلو ہو گئی۔ بلوچستان کی دیگر حصوں میں چینی 185 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ کراچی میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری، مختلف علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ، شہری پریشان، کہتے ہیں کہ جائیں تو جائیں کہاں۔ سوات، منگورہ اور گردونواہ میں زلزلے کے جھٹکے، زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 3.9 ریکارڈ کی گئی۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ پنجاب میں ڈینگی کے بعد 24 گھنٹے میں مزید 151 مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق، لاہور میں 77، ملتان میں 22، گجرانوالہ میں 17 اور راولپنڈی میں 11 افراد ڈینگی میں مبتلا۔ آرٹس کونسل کراچی کے زیر اہتمام آئی بی اے یونیورسٹی سکھر میں پاکستان ادبی میلہ موسیقی کے محفل کے ساتھ اختتام کو پہنچا۔ مختلف سیشنز میں تعلیم، تاریخ، علم، ادب اور ثقافت پر سیر حاصل گفتگو، کتابوں، کھانوں اور ہاتھوں سے بنی اشیاء کے اسٹالز شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ وادی سوات کے علاقے مالم جبہ میں موسم سرد ہوتے ہی سیاحوں کی بڑی تعداد موسم اور خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہونے پہنچ گئی۔ سیاح حسین لمحات کی تصاویر لیتے اور گنگناتے رہے۔ لاہور کی تاریخی عمارتیں شہر کا حسن، 12 دروازوں میں سے دہلی دروازہ مغلیہ طرز تعمیر کا شاہکار، سرخ اینٹوں پر مشتمل لمبی سی دیوار اور سطح زمین سے 55 فٹ اونچی محرابی طرز کی گزرگاہ دہلی دروازے کے نام سے مشہور ہے۔ سیاح مغلیہ دور کے فن تعمیر کے شاہکار میں کھو جاتے ہیں۔